ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدارين وقنا عذاب الميزان لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاكمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول من دست دامن آل رسول سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه محمد الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على من أرسله إلى الناس من أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحبه كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم منبر رسول پر جلوہ فرما باوقار علماء کرام حفاظ اعظام سادات ذوی الاحترام بالخصوص پیر طریقت رہبر راہ شریعت اور میرے سامنے بیٹھی پیاری سنی عوام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے محترم سب سے پہلے کچھ عرض کروں نبی و آل نبی کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ۔ خالقہ چشتیہ اشتقیہ نوریہ کی اس بابرکت محفل میں ہم تمامی حضرات کی شرکت کی ہے۔ پکڑ شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین و حاضرین کرام، حضور غریب نواز عطائے رسول نائب رسول خواجہ معین الدین حسن سنجری رضی اللہ تعالی عنہ کی اس عرس کی تقریب میں ہم تمامی حضرات شریک ہوئے ہیں۔ مجھے ایک بات سے افسوس ہوا کہ آپ لوگ جو بھی ادھر ادھر گھوم رہے تھے حضرت نے بار بار اعلان کرایا، اس کے بعد آپ یہاں پہ تشریف لایا، بہت سارے لوگ ابھی بھی پیچھے ہوئے۔ خیر بلا تاخیر و تفصیل میں اپنی گفتگو کو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مقدس سے میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے
اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے من یہد اللہ فہو المہتد، اللہ تعالیٰ جسے راہ دے وہ راہ پر ہے۔ توجہ سے سنیں گے تو میں سناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ جسے راہ دے وہ راہ پر ہے۔ ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا، اور اللہ جسے گمراہ کرے تو تم نہ پاؤ گے اس کا کوئی رہنما مددگار۔ اس کو اور آسان میں کر دوں کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت عطا کرتا ہے، اور اللہ جسے ہدایت عطا نہیں کرتا ہے اسے کوئی مددگار بھی عطا نہیں کرتا ہے، کوئی مرشد عطا نہیں کرتا ہے، کوئی رہبر و رہنما نہیں دیتا ہے۔ تو ہم اہل سنت، ہمارے پاس رہبر ہے، رہنما ہے، مددگار ہے۔ تو قرآن کی آیت کے مطابق ہم ہدایت پر ہیں، اور اس بات کو یاد رکھیں ہمارے حقیقی مددگار مرشد پیر محمد مصطفیٰ ہے، محمد مصطفیٰ ہے، لیکن حضور تک پہنچنے کے لیے ہمیں مختلف سلسلوں کی ضرورت ہے۔ کوئی غریب نواز کے ذریعے سے مصطفیٰ تک پہنچتا ہے تو کوئی غوث الاعظم کے ذریعے سے پہنچتا ہے۔ مختلف اولیاء کرام کے ذریعے سے ہم جس سلسلے سے مرید ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے، ان سلسلوں کے بزرگوں کے ذریعے سے ہم محمد عربی تک پہنچتے ہیں، ہے نا؟ تو قرآن مقدس میں اللہ کا فرمان سورہ کہف 15 پارہ آپ کھولیں، بالکل وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ وہی ہدایت پر ہے جس کے پاس رہنما ہے، رہبر ہے، مددگار ہے۔ ہمارے پاس رہنما ہے اور ہمارے رہبر حقیقی مصطفیٰ ہے، اور ہمارے مرشد مصطفیٰ تک پہنچانے کے لیے ذریعہ ہے۔ ایک حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی محفل میں ہم حاضر ہوئے ہیں، آج ان کے تعلق سے چند اہم باتیں میں آپ تک پہنچا دوں۔ آپ سجستان یا سیستان، مختلف روایت ہے، سجستان کے قصبہ سنجر، وہاں پر آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے والد کا نام حضرت سید غیاث الدین ہے، جو امام حسین کی اولادوں سے ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، آپ کے والد کوئی عام شخص نہیں تھے، بلکہ آپ اپنے زمانے کے عالم تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، بلکہ ولی تھے۔ آپ کی والدہ حضرت بی بی ماہ نور، اور آپ امام حسن کی اولادوں میں سے ہیں۔ یعنی غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ماں اور باپ کی طرف سے دونوں سادات حسینی ہیں، حسنی ہیں۔ جب دونوں کا نکاح ہوتا ہے تو ان سے جن کی ولادت ہوتی ہے اس شخصیت کا نام ہے معین الدین، معین الدین خواجہ حسن سنجری رضی اللہ تعالی عنہ۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو غریب نواز کو صرف ایک صوفی کی حیثیت سے جانتے ہیں، جسے ایسا لگتا ہے کہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی علمی شخصیت نہیں تھی، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے، وہ بہت بڑی خطا پر ہے، چونکہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری علم حاصل کیے، مدرسے گئے، مختلف علوم و فنون کے ماہر ہوئے۔ آپ علم صرف میں ماہر ہوئے، علم نحو میں ماہر ہوئے، علم بلاغت میں، علم حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، تفسیر، جتنے علوم شریعت کے ہیں اس علوم پر آپ کی قدرت ہوئی، آپ کی دسترس ہوئی۔ آپ جب ماہر ہوئے
تو آپ کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوئی، وہ کیا؟ علم باطن کو تلاشنا ہے۔ علم باطن کی تلاش کے لیے آپ نکلے۔ کہاں نکلے؟ عثمان ہارونی کی بارگاہ تک پہنچے، تلاشتے تلاشتے تلاشتے۔ اب یہ نہ سمجھے کہ علم باطن یہ کون سا علم ہے؟ اللہ اکبر، خانقاہوں سے یہ علم ملا کرتا ہے۔ علم ظاہر مدرسہ سے آپ کو ملے گا، لیکن علم باطن یہ خانقاہوں سے ملے گا۔ آپ علامہ رومی کو اٹھا لیجیے، ایک صرف اشارہ دے کے میں گزرنا چاہتا ہوں، علامہ رومی کو اٹھا لیجیے۔ علامہ رومی کو جب آپ اٹھائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، علامہ رومی درس دے رہے، پڑھا رہے بچوں کو مدرسے میں، دروازے پر ایک فقیر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ سوال کرتا ہے، یہ چیز اے رومی یہ کیا ہے؟ علامہ رومی فرماتے ہیں، یہ خالص تو نمیدہ ہے۔ اے فقیر سنو، یہ شریعت ہے، تو نہیں سمجھ سکتے، یہ شریعت ہے، تم نہیں سمجھ سکتے۔ وہ فقیر خاموش ہو گیا، چپ ہو گیا۔ کچھ دیر بعد جب اندر گئے تو وہ فقیر، علامہ جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کی جتنی محنتیں تھی، انہوں نے جتنی کتابیں لکھی تھی، تمام کتابوں کو حوض میں ڈالے، پانی کا جو حوض تھا اس حوض میں ڈال دیا۔ جب تمام کتابیں حوض میں پڑی ہوئی تھی، علامہ رومی اندر سے باہر آئے، دیکھتے ہیں کہ میری تمام کتابیں، میرا تمام علوم جو میں نے حاصل کیا تھا اور اس کو جمع کیا تھا، تمام علوم کو ضائع کر دیا۔ تو علامہ رومی ٹینشن میں پڑ گئے، یہ تم نے کیا کیا؟ تو فقیر کہتے ہیں، اس فقیر کا نام کیا ہے؟ شمس تبریز۔ کہتے ہیں کہ آپ کو چاہیے، کن کتابوں کی ضرورت ہے؟ مطلب بالکل ضرورت ہے، بالکل ہمیں ضرورت ہے، لیکن کیا آپ ابھی دے سکتے ہیں؟ یہ تو ممکن ہی نہیں، یہ تو ضائع ہو چکے، آپ تو حوض میں ڈال دی کتابوں کو۔ تو انہوں نے کہا اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ بتائیں، کہ بالکل ہمیں چاہیے۔ ایک ایک کر کے کتاب اٹھاتے ہیں، انہیں عطا کرتے ہیں۔ تمام کتابیں جب انہوں نے دیکھی، جیوں کی تیوں تھی، کوئی کتاب خراب نہیں ہوئی تھی اور کسی کی سیاہی نہیں مٹی تھی۔ تو وہ فقیر، وہ علامہ روم شہر کا جو بہت بڑا علامہ تھا، علامہ رومی رحمت اللہ علیہ، آپ اس فقیر کے قدموں پہ گر پڑے اور کہنے لگے، اے فقیر یہ چیز یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کبھی ایسا ہوا بھی ہے؟ یہ کیا ہے؟ فقیر کہنے لگا، قالست من نمیدہ نمی حالست تو نمیدہ، وہ شریعت تھی مجھے خبر نہیں۔ تو سنو، یہ طریقت ہے، تجھے خبر نہیں، تجھے خبر نہیں۔ پھر وہ علامہ رومی رحمت اللہ علیہ اس فقیر کے قدموں پہ گر پڑے اور ان کی خدمت کرتے رہے، ان کی خدمت کرتے رہے۔ ایک وقت آیا جب علامہ جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے زمانے کو کہا، اے زمانے والوں سنو، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ جس کو میں اپنے ذوق کے مطابق ترجمہ یوں کروں گا کہ اس وقت تک میں مولوی تھا، اس وقت تک میں مولوی تھا جب تک میں شمس تبریز کا غلام نہ تھا۔ شمس تبریز کی غلامی نے مجھے مولوی سے مولا بنا دیا ہے۔ یہ کون سا علم تھا بھائی میرے؟ یہی علم طریقت ہے، اور یہ علم مدرسے سے نہیں ملتے ہیں، یہ علم تو خانقاہوں سے ملا کرتا ہے۔ یہ علم نگاہوں سے پلا دیا کرتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ آپ کو یاد نہیں ہے؟ آپ چور کو ولی بناتے ہیں تو نگاہوں سے بنا دیا۔ تو محترم، آپ خانقاہی لوگ ہیں، خانقاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو مرشد جب آپ کو پکارے، آپ کہیں پر بھی ہو، مرشد کی بات پر لبیک کہتے ہوئے حاضری دیتے ہیں، یہ ضروری ہے۔ ارے جب تک آپ اپنی عادت کو نہیں چھوڑیں گے تب تک آپ کو کیسے مل سکتا ہے؟ لوگ کیا کیا قربان کر دیے، آپ ایک وقت کا کھانا قربان نہیں کر سکتے، ہاں؟ کیا کیا قربان کر دیے؟ صحابہ کے در پہ جائے تو معلوم ہوگا، کوئی مال و زر قربان کر دیے، کوئی اولاد قربان کر دی، کوئی خود کو قربان کر دیا، ارے کوئی تو ایمان بھی قربان کر دیا۔
مصطفیٰ کی محبت میں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو خیر، حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ آپ بڑی عظیم ہستی، علم ظاہری کے بعد علم باطنی کی تلاش میں جب نکلے تو آپ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں پہنچے، اور عثمان ہارونی کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ ان سے مرید بھی ہوئے، اور صرف مرید نہیں ہوئے، ہم صرف مرید ہوتے ہیں اور رسمی مرید ہوتے ہیں. ارے غریب نواز تو وہ تھے جو مرید بھی ہوئے اور پیر کی مراد بھی ہوئی، پیر کی مراد بھی ہوئے. حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چلہ کرایا گیا، ان کو وظائف دیے گئے، یہاں تک کہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری میں 2 انگلی سے ان کو بتایا، آسمان کی طرف دکھا کر، اے معین الدین کیا دیکھ رہے ہو؟ پہلے تو بہت کچھ دیکھا، اب کیا دیکھ رہے ہو؟ آخری میں سمیٹتے ہوئے چل رہا ہوں تاکہ ادھر وقت زیادہ نہ لگ جائے. آخری میں کیا دیکھ رہے ہو؟ غریب نواز فرماتے ہیں مرشد اب میں 18,000 عالم کو دیکھ رہا ہوں. جب یہ کہتے ہیں 18,000 عالم دیکھ رہا ہوں تو مرشد فرماتے ہیں معین الدین تمہارا کام ہو گیا، تمہارا کام ہو گیا. اب عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواجہ غریب نواز کو لیے وہاں سے آگے بڑھتے ہیں. اے معین الدین چلو، اے معین الدین اب چلو میرے ساتھ مکہ المکرمہ. اور غریب نواز کو مکہ لے کے چلتے ہیں. توجہ، ادھر توجہ دیجیے آپ. مکہ لے کے چلتے ہیں، کعبۃ اللہ ہے، طواف میں مست ہے، ایک پیر ایک مرید ساتھ ہے. توجہ دیجیے گا. آپ تنہے تنہا طواف کریں، آپ خانہ کعبہ کے سامنے تنہا جا کر دعا کریں، یہ الگ ہے. اور آپ اپنے مرشد کی صحبت میں رہ کر دعا کریں، آپ اپنی مرشد کی صحبت میں رہ کر طواف کریں، اس کا مزہ کچھ اور ہے نا بھائی؟ تو غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مرشد کے ساتھ مکہ المکرمہ میں ذکر و اذکار میں آپ مست ہیں. حضور عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک غریب نواز کے ہاتھ پکڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، رب قدیر میرے معین الدین کو تو قبول فرما لے. میرے معین الدین کو بولے قبول فرما لے. معین نے نہیں کہا تھا حضور میرے لیے دعا کریں. توجہ، میں پوائنٹ جو بتانا چاہ رہا ہوں، غریب نواز نے نہیں کہا مرشد میرے لیے دعا کرے. ارے ایک مرید مرشد کے پاس آئے اور کہے حضور ہمارے لیے دعائیں کرے، یہ الگ بات ہے، بالکل جائز ہے، صحیح ہے، ہونا چاہیے. لیکن مرید مرشد سے نہ کہے اور مرشد مرید کے لیے دعائیں کرے، بڑی بات ہے، یہ بڑی بات ہے. اور ایسی دعا کہ اللہ تو اسے قبول کر، یعنی بارگاہ الہی میں قبول کروا دے. اللہ اکبر. تو غیب سے ندا آتی، آواز آتی ہے، اے عثمان ہارونی میں نے معین الدین کو قبول کیا، میں نے معین الدین کو قبول کیا. اس کے بعد عثمان ہارونی فرماتے ہیں، اے معین الدین اب آگے چلو، حاجیوں آؤ، شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبے تو دیکھ چکے ہو، کعبے کا کعبہ دیکھو. اے معین الدین چلو مصطفیٰ کی بارگاہ میں. وہاں سے چلنا شروع کیے، مسجد نبوی پہنچے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچے. عثمان ہارونی فرماتے ہیں معین الدین مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری دو، سلام پیش کر. حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ باندھے ہوئے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. نبی کی بارگاہ میں سلام کرتے ہیں نبی کو، اور اندر سے آواز آتی ہے، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ. ارے غریب نواز تو چلے تھے نبی کو سلام کرنے، مصطفیٰ نے اعلان کر دیا، اے معین الدین سنو، میں نے تمہیں سمندروں جنگلوں ہر جگہ کے قطب المشائخ بنا دیا، قطب المشائخ بنا دیا. یعنی غریب نواز کو مصطفیٰ نے قطب الاقطاب بنا دیا، ولایت کے سب سے اعلیٰ درجے میں مصطفیٰ نے معین الدین کو بٹھا دیا. لوگ کہتے ہیں معین الدین کیا ہے، معین الدین کا سلسلہ کیا ہے؟ ارے معین الدین کا سلسلہ مصطفیٰ کی بارگاہ سے ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ سے ہے. اس کے بعد
پیر و مرشد فرماتے ہیں، عثمان ہارونی فرماتے ہیں، معین الدین تم اللہ کے بھی مقبول ہوگے، مصطفیٰ کے بھی مقبول ہوگے، یعنی بارگاہ الہی میں بھی قبول کروائے اور بارگاہ مصطفی میں بھی آپ کو قبول فرمائے۔ غریب نواز تو وہ ہے جو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں مقبول ہیں، مقبول ہے۔ اللہ اکبر، حضور غریب نواز کی عظمت پر ہم قربان ہیں، ہم قربان ہیں، ہماری جان قربان ہے۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں ایک مرتبہ تنہا تھے، ذکر اذکار میں تھے، مصطفیٰ کی عاشق تھے، محبت کرنے والے صرف نہیں تھے، عاشق تھے۔ اللہ اکبر، عاشق مصطفیٰ تھے، عاشق رسول تھے، وہ فنا فی الرسول بھی تھے، فنا فی اللہ بھی تھے۔ غریب نواز فنا فی رسول اللہ کی عشق میں بھی فنا اور اللہ کی محبت میں بھی اب فنا تھے۔ تو حضور غریب نواز مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھ کر مسجد نبوی میں ذکر و اذکار فکر میں مست تھے کہ اچانک آواز آتی ہے۔ بڑی اہم بات بتا رہا ہوں، سیر الاقطاب کے حوالے سے بتا رہا ہوں۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مست ہیں، اچانک غیب سے مصطفیٰ کی بارگاہ سے آواز آتی ہے، نبی کی بارگاہ سے آواز آتی ہے، اے معین الدین، اے معین الدین، میں نے تجھے ہند کی ولایت عطا کی۔ بولیے سبحان اللہ۔ اے معین الدین، اے معین الدین، اللہ نے تجھے دین کا معین بنایا ہے۔ پوری بات یہ ہے، اللہ نے تجھے دین کا معین بنایا ہے، یعنی دین کا مددگار بنایا ہے، دین کا مددگار بنایا ہے۔ اور اے معین الدین، میں نے تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کی۔ تو اے لوگوں، ہندوستان کی ولایت غریب نواز کو کس نے عطا کی؟ حضور نے عطا کی، حضور نے عطا کی۔ اللہ خالق ہے، اللہ کل کائنات کے خالق ہے، اللہ خالق ہے، ذرے ذرے کے خالق اللہ ہے۔ اور مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کی تمام خزانوں کی کنجی عطا کی، تمام خزانوں کی کنجیاں اللہ مصطفیٰ کو عطا کر دی۔ اے میرے محبوب، میں خالق ہوں پر تمہیں مالک بنا دیا۔ ارے یہی وجہ ہے، ہم نے دیکھا کہ ابو جہل کی مٹھی میں کنکری مصطفیٰ کے اشارے سے کلمہ پڑھنے لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے، ہم نے دیکھا ہے پہاڑوں کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہوئے، پیش کرتے ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے درختوں کو مصطفیٰ کے اشارے سے قدموں پہ گر پڑتے ہیں، جنگلوں کے جانور آ کے مصطفیٰ کے قدموں پہ سجدے کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مصطفیٰ کی حکومت ذرے ذرے پر ہے، صرف زمین میں نہیں، زمین پر ہی نہیں بلکہ آسمان میں بھی مصطفیٰ کی حکومت۔ جب وقت پڑا، جب وقت کی ضرورت ہوئی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج بھی طلوع ہو گیا، ہے کہ نہیں؟ ڈوبا ہوا سورج بھی طلوع ہو گیا۔ کبھی ڈوبا ہوا سورج طلوع بھی ہوتا ہے، پر مصطفیٰ چاہنا تو طلوع ہوتا ہے۔ ارے چاند کبھی ٹکڑا ہوتا ہے، آسمان کا چاند، لیکن حضور چاہ لے تو چاند بھی ٹکڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ کی حکومت زمین سے آسمان تک ہر جگہ ہے۔ اسی لیے تو شاعر کہتا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، یا رسول اللہ دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ اللہ نے تمام خزانوں کی تمام کنجیاں مصطفیٰ کے ہاتھ میں رکھی، تو گویا کہ ساری دنیا کے مالک مصطفیٰ ہے کہ نہیں؟ ساری دنیا کے مالک حضور ہے، اور حضور جو مالک کائنات ہے وہ فرماتے معین الدین، ہند میں نے تمہیں دی۔ بولیے نا، ہند ہندوستان کے لیے تم عطا ہو، اور یہ عطا دو طرف سے۔ اے معین الدین، ہندوستان والوں کے لیے میں نے معین الدین کو عطا کر دی، ہندوستان والوں کے لیے اللہ کے رسول نے معین الدین کو عطا کی، اور معین الدین کے لیے ہند عطا کی۔
ہے کہ نہیں بھائی؟ دو طرف سے عطا ہے نا. تو غریب نواز عطائے رسول ہے، رسول کی عطا ہے. ارے کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں یہ چشتیہ سلسلہ کمزور سلسلہ ہے ہندوستان میں. قسم خدا کی ہندوستان کی سرزمین میں حکومت صرف چشتیوں کی ہے، حکومت صرف چشتیوں کی ہے، کیونکہ یہ حکومت مصطفیٰ نے عطا کی ہے. اے دنیا والوں سنو، قیامت تک یاد رکھنا، قادری سلسلہ بھی موجود ہے، چشتی بھی موجود ہے، سہروردی بھی موجود ہے، نقشبندی بھی موجود ہے، بڑے 4 سلاسل موجود ہے. پر جب ہندوستان کی ولایت عطا کرنی ہوئی تو مصطفیٰ نے معین الدین کو تلاشا، معین الدین کو پکارا، اے معین الدین تم ہند میں جاؤ. ہندوستان کی سرزمین چشتیوں کو میں نے عطا کی، چشتیوں کی عطا کی. اللہ اکبر. تو غریب نواز کو اللہ کے رسول نے عطا کی. جسے مصطفیٰ دے دے، جسے مصطفیٰ دے دے، کمی ہو سکتی ہے؟ نبی جو چاہے وہی عطا کرتے ہیں. ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ارشاد فرمایا، سلونی عما شئتم، حدیث شریف میں سلونی عما شئتم، جو چاہے پوچھو، جو چاہے مانگو. حضرت ربیہ نے کہا، یا رسول اللہ انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، مسلم شریف کی حدیث. انہوں نے جنت مانگی، مصطفیٰ کی خدمت میں جنت مانگی، مصطفیٰ نے عطا کر دی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مالک، جسے جو چاہے وہ عطا کر دیں. تو غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے ہندوستان کی ولایت عطا کر دی ہے. اب ہندوستان کا سلطان کون ہے؟ بولیے. خواجہ غریب نواز. کب سے؟ جب سے حضور نے عطا کی. اس سے پہلے کیا تھا ہم نہیں جانتے. جب سے حضور نے عطا کی تب سے ہندوستان کا سلطان، شہنشاہ، بادشاہ معین الدین ہے نا. اور کب تک؟ جب حضور نے عطا کی تو قیامت تک. ارے قیامت تو ہو سکتی ہے، معین الدین کی سلطنت نہیں جا سکتی، چونکہ کسی ملا مولوی نے عطا نہیں کی، یہ مصطفیٰ نے عطا کی. اگر کوئی 5 سال کے لیے آئے ہندوستان کی اس دھرتی پر، 5 سال کے لیے وزیر بن جائے، نیتا بن جائے، اور وہ یہ سوچنے لگے کہ ہندوستان کی حکومت ہماری ہے، تو یہ غلط ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے بولیے نا. کرسی پر کوئی بھی بیٹھے، راجا تو میرا. ابھی تو گجرات سے چادر پہنچی، خبر ملی کہ نہیں آپ کو؟ ہاں چادر پہنچی. سب کو یقین بھی ہے، یقین بھی ہے، بدماشی چل رہی ہے، پر یقین بھی ہے کہ اصل بادشاہ تو معین الدین ہے، اصل شہنشاہ تو ہندوستان کے معین الدین ہے. ارے ہر کوئی ہندوستان میں جو بھی نیتا بنتا ہے معین الدین کی در کی خیرات لے کے بنتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ خیرات معین کے علاوہ کوئی یہاں کے کوئی نیتا بن ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ ہندوستان تو ان کا ہے. ہم جب کیرل میں زیر تعلیم تھے، ہمارے استاذ بتایا کرتے تھے، بڑے مشفق اور باصلاحیت استاذ، کہ ہم لوگوں کو عربی میں باتیں ہوتی تھی کہ ہندوستان میں کوئی شخص اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک معین الدین کی سند نہ مل جائے. بولیے بھائی. غریب نواز کی سند نہ مل جائے تب تک ہندوستان میں کوئی ولی نہیں بن سکتا ہے. ارے غریب نواز کو کیا سمجھا ہے تم نے؟ غریب نواز اللہ کے رسول کے پیارے ہیں، مقبول ہیں، محب ہیں. آپ عطائے رسول ہیں، آپ نائب رسول ہیں. ارے ایک دو نہیں، بلکہ غریب نواز جب ہندوستان میں آئے تو یہاں تو کفرستان تھا، کہاں اسلام کی بو تھی. کیرل کے کچھ علاقے، ساؤتھ کے کچھ علاقے میں صحابہ کرام کے زمانے میں اسلام پہنچا تھا، بس اسلام مختصر علاقوں میں تھا. پر غریب نواز نے جب اس دھرتی پر قدم رکھا تو 1 2 نہیں، کتنا 90 لاکھ. تاریخ گواہ ہے، ساری دنیا کی تاریخ ریکارڈ ایک طرف کر دیں اور معین الدین کی تبلیغ کو ایک طرف رکھیں، آپ کو معلوم ہوگا خواجہ غریب نواز جو 90 لاکھ غیر مسلم کو خود
मुसलमान के ऐसी कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगी आपको। हम ये नहीं कहते हैं कि उनसे बड़े कोई वली नहीं है, हम ये नहीं कहते उनसे बड़े उनके बहुत वली हैं, ये हम नहीं कहते, पर रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, तारीख की बात कर रहे हैं। तो हुजूर गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान ये है कि आपने 90 लाख गैर मुस्लिम को कलमा पढ़ाकर इस धरती में मुसलमान बनाया है। और हिंदुस्तान के ये आबो हवा जो है ना, लोग समझते हैं कि गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सिलसिला कमजोर है। और ऐ लोगों, इस आबो हवा में, हिंदुस्तान की आबो हवा में चिश्ती आबो हवा है। यहाँ की फिजा चिश्ती है, यहाँ की धरती चिश्ती है, यहाँ के जर्रे जर्रे से चिश्ती बू आएगी आपको। क्योंकि यहाँ पे जितनी खिदमत चिश्ती औलिया ने की है, चिश्ती बुजुर्गान दीन ने की है, उतनी खिदमत किसी सिलसिले के मौजूद नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह तो यही है, आका ने चिश्तियों की हुकूमत अता की, चिश्तियों की हुकूमत इस सरजमीन में अता की मोहतरम। तो कोई अगर 5 साल के लिए भी आए ना, या 10 साल के लिए आए, उसको ये भूलना नहीं चाहिए कि असल शहनशाह यहाँ के मोइनुद्दीन है। समझ में आ रही बात? वरना सर्वे की जब बात आई, चल रही थी बहुत कुछ बातें, फला जगह सर्वे, फला जगह सर्वे, जब गरीब नवाज की बारगाह की सर्वे की बात आई, नतीजा क्या निकला? गरीब नवाज की बारगाह, अरे सुल्तानुल हिंद की बारगाह की सर्वे। तो सुल्तानुल हिंद की करामत तो यह है, उनके दर पे जो भी जाता है खाली हाथ लौटता ही नहीं है, खाली हाथ तो लौटता ही नहीं है। तो उस दर की करामत, अल्लाह अकबर, करामतों की कमी नहीं है। ये बात चल ही रही थी, एक हाई कोर्ट का जज वो बोली बोलता है जिसका कोई एतबार ही नहीं होता, एतबार नहीं होता। फिर सुप्रीम कोर्ट का जज ने जो ऐलान कर दिया, वो भी आप जानते हैं, ये मामला ऐसा कोई भी पिटीशन दाखिल नहीं हो सकता है। ये भी गरीब नवाज की करामत है, गरीब नवाज की करामत है। हिंद वालों सुनो, तुमने जब आस्ताना मोइन पर हमला करने की कोशिश की, मोइनुद्दीन की करामत जाहिर हुई। और इस हिंदुस्तान के मुसलमानों को कोई हटा सकता है? कोई हटा सकता है? नहीं मेहतरम, कोई नहीं हटा सकता है। याद रखें, जब 900 साल पहले गरीब नवाज इस धरती पर आए, उस वक्त भी बड़ी कोशिश की गई गरीब नवाज को हटाने की, मुसलमानों को यहां से भगाने की, पर क्या नतीजा निकला? गरीब नवाज जिस ऊंट को बैठा दे, उसे किसी को उठाने की ताकत नहीं। उस ऊंट को उठाने की किसी में ताकत ना थी जब तक गरीब नवाज ने इजाजत ना दी, इजाजत ना दे दी। अरे गरीब नवाज पे रोक टोक करने वालों, उस दौर में बड़ी कोशिश की गई थी, पृथ्वीराज ने बड़ी कोशिश की थी पानी बंद करने की। गरीब नवाज ने तो आना सागर को ही बुला लिया, ऐ लोगों सुनो, तुम पानी क्या बंद करोगे? उस पर हुकूमत तो मोइनुद्दीन की। मोइनुद्दीन चाह ले तो कटोरे में सारा आना सागर को अपने पास बुला ले। तो मेरे प्यारों, जरूरत पड़ी तो जयपाल को भी बुलाया गया, बड़े बड़े जादूगर आए, जयपाल जादूगरों का सरदार आया। क्यों? गरीब नवाज को भगाया जाए, मोइनुद्दीन को हटाया जाए। आखिरी जब जयपाल ऊपर भागा आसमान की तरफ, तो नतीजा क्या निकला? लोग ये सब भी तो हवा में उड़ रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं। बहुत बड़ी शख्सियत, बड़ी जात। गरीब नवाज ने कहा सुनो, इसके लिए मुझे जाने की जरूरत नहीं, मेरे खड़ावन को भेज दो, खड़ावन को भेज दो, जूती को भेज दो। गरीब नवाज के खड़ावन को भेजा गया, उसको मारते मारते, सुने हैं ना ये वाकया, सुने हैं ना? तो लोगों ने कहा, खुद जयपाल ने भी कहा, जहां पर जादू खत्म होता है वहां से करामत शुरू। हम तो जादूगर थे, ये अल्लाह वाले हैं। हवा में उड़ना ये जादू से भी हो सकता है, पर अल्लाह वाले, अल्लाह अकबर, जो शरीयत के भी पाबंद है, तरीकत के भी पाबंद, ये अल्लाह वाले हैं। अल्लाह अकबर, ये चाह ले तो क्या से क्या कर दे, क्या से क्या कर दे। जब अता पर आए, सखा पर आए, अल्लाह अकबर, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आपके खास मुरीद, हुजूर गरीब नवाज के बड़े खास चहीते। जब हुजूर गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप
دہلی سے اجمیر کی طرف روانہ ہوئے. دہلی کی حکومت قطب الدین بختیار کاکی کو عطا. اے قطب الدین، تم دہلی کی حکومت سنبھالو، یہاں رہو. اور غریب نواز کہاں پہنچے؟ اجمیر معلیٰ پہنچے. دین کی خدمت ہوتی رہی، دین کی خدمت کرتے رہے. ایک وقت آیا قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ آپ خط لکھے، یا مرشد، یا غریب نواز، میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. بڑا دن ہو گیا ہے، میں آپ کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہوں، آپ کا قدم بوسی چاہتا ہوں، آپ کی قدم بوسی چاہتا ہوں، آپ کا دیدار چاہتا ہوں. اللہ اکبر. حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ خط پہنچا. جب وہ خط پہنچا تو غریب نواز اس میں لکھ کے بھیجتے ہیں کیا کہ اے قطب الدین، کچھ دن اور ٹھہرو، میں خود تم سے ملوں گا، میں خود تم سے ملوں گا. کچھ دن بعد غریب نواز فرصت سے دہلی پہنچے. اور جب آپ دہلی پہنچے تو وہاں پر آپ نے جس کو جو دینا تھا آپ نے عطا کیا. غریب نواز قطب الدین بختیار کاکی کے جتنے مریدین، خلیفے، چاہنے والے سب تھے، سب آنے لگے، فیض لیتے رہے. آخری میں جب جانے کی بات ہوئی کہ اب میں اجمیر لوٹ رہا ہوں، اے قطب الدین، کیا تمہارے کوئی مرید، کوئی عقیدت مند، کوئی ایسا بھی ہے جو اس نعمت سے محروم ہوا ہے یا اب تک محروم ہے؟ بابا قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور، ایک شخص محروم رہ گیا، اب تک اس نعمت سے محروم ہے. کون ہے؟ فرید الدین گنج شکر. فرید الدین گنج شکر کہاں ہے؟ کہ حضور چلہ خانے میں، چلہ میں مست ہے، اللہ اللہ میں مست ہے. چلو. جب چلہ خانہ کا دروازہ کھلا، معین الدین کھولے تو کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ اکبر، کہ ایک کمزور نحیف جوان اللہ اللہ کر رہا ہے. اتنا کمزور ہو چکا ہے، جب غریب نواز کی نگاہ پڑی اور ان کی نگاہ معین الدین پر پڑی تو وہ رونے لگے، اٹھ بھی نہ سکے. کمزوری کا یہ عالم تھا کہ اٹھ نہ سکے، کھڑے ہو کے استقبال کرے. غریب نواز نے کہا، اے قطب الدین، تم نے اپنے مرید کا کیا حال بنا دیا؟ اے قطب الدین سنو، چلو آج اسے عطا کرتے ہیں، آج اسے دیتے ہیں. تم ایک طرف پکڑو، ہم ایک طرف پکڑتے ہیں. قطب الدین بختیار کاکی ایک طرف پکڑے، معین الدین ایک طرف پکڑے. پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، فرید الدین کو قبول فرما. بولیے سبحان اللہ، بولیے. ارے اللہ والوں کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ عمل کیا جاتا ہے، کھوٹ نہیں ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے ہم یہ وظیفہ مرتبہ کے لیے کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جب کوئی اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے، جب کوئی پیر کے حکم پر عمل کرتا ہے، سچا مرید ہوتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے وہ مرید مراد بنتا ہے، وہ مرید پیر کی مراد بنتا ہے. لیکن مرید اگر ایسا ہو جائے صرف رسمی مرید، پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیے، مرید ہو گیا ختم. ارے پیری مریدی سمجھنا ہے تو معین الدین کی چوکھٹ پہ قدم رکھے، چوکھٹ پہ چلے. معین الدین کی چوکھٹ پہ چلیں گے تو معلوم ہوگا. غریب نواز نے 20 سال تک عثمان ہارونی کی خدمت کی، اور کس طریقے کی خدمت کی. اللہ اکبر. جہاں مرشد فرماتے وہیں پہ چلتے، اپنے سروں پہ بستر ڈھو سکتے ہیں؟ ارے کوئی ڈھو سکتا ہے؟ 20 سال تک آپ نے خدمت کی، 20 دن کی خدمت سے بھاگ جائے گا. تو محترم غریب نواز نے جب 20 سال خدمت کی تو مرشد نے وہ عطا کر دی. اللہ اکبر. جو آپ اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، سلطان الہند بھی آپ ہے کہ نہیں؟ ہاں، مرشد کی خدمت کرنی پڑتی ہے. ایک شخص کہنے لگا ہم بھی خدمت کریں گے، عثمان ہارونی جیسے پیر چاہیے ہمیں، عثمان ہارونی جیسے پیر چاہیے، ہم ان سے مرید بھی ہوں گے، ان کی خدمت بھی کریں گے. میں کہتا ہوں اے لوگوں، عثمان ہارونی جیسے پیر کی تلاش میں نہ رہو. اس زمانے میں عثمان ہارونی جیسے پیر ملیں گے. اگر عثمان ہارونی جیسے پیر کو تلاش ہوگے تو معین الدین کی طرح مرید بھی ہونا ہوگا.
جب معین الدین صاحب مرید نہیں بن سکتے، عثمان صاحب پیر بھی تلاش نہ کرو، پیر ایسا تلاش کرو جو شریعت کے پابند ہو، جن کے پاس جو شریعت کے شرائط ہیں وہ پائے جاتے ہیں، پھر آپ کا دل بھی مائل ہو، پھر آپ مرید ہو۔ سمجھ آ رہی بات؟ ایسا نہیں کہ ہمیں پیر چاہیے اس منزل کے، ہم تو کچھ پھر ایک کال آیا پیر صاحب کا، دوبارہ کال آیا، تیسری مرتبہ کال آیا، اب اٹھایا جائے، بار بار تو محترم یاد رکھیے گا، مرید صرف رسمی مت بنے۔ پیر صاحب کا حکم ہوا کہ سب یہاں تشریف لائیے، تو آپ کو تشریف لانی ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ اگر آپ ادھر ادھر گھومیں گے، چاروں طرف اگر آپ گھومتے رہیں گے، تو اس عرس کا مقصد کیا ہوگا مجھے بتائیے۔ ہاں، اگر پیر صاحب نے کسی کو ذمہ داری دی تو اپنی ذمہ داری نبھائیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن آپ کو یہاں پر حاضر ہونا، مجلس میں حاضری دینا، یہ ضروری ہے۔ مرشد کی خدمت کرنا یہ ضروری ہے، مرشد کی باتوں پر عمل کرنا یہ ضروری ہے محترم، تب کچھ حاصل ہوگا۔ آپ خانقاہی لوگ ہیں نا، اسی لیے میں خانقاہی باتیں کر رہا ہوں، نہیں تو میں تھوڑا سا دوسرا مزاج لے کر آیا تھا یہاں پر یہاں کا ماحول شروع میں جو میں نے دیکھا بار بار بلایا جا رہا ہے، میرا مزاج تھوڑا سا تو میری بات ہے، ہاں، پیر و مرشد کی خدمت کریں۔ غریب نواز کے جو ارشادات ہیں، آپ کے ارشادات پر بھی عمل ہونا چاہیے کہ نہیں؟ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، احکام الہی کے بجا لانے میں کسی طریقے سے کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ احکام الہی کو بجا لانے میں کوئی کمی نہ کرے، پھر آپ کو وہ ملے گا جو آپ چاہیں گے۔ اور وہی غریب نواز فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ اپنے مرشد کے چہرے کو دیکھنا یہ عبادت ہے۔ اور آپ کے مرشد اگر خاندان مصطفیٰ سے ہو، بولیے نا بھائی، نبی کی اولاد سے ہو، نبی کی اولاد سے ہو، علی کی اولاد ہو، تو کیا کہنا؟ اولاد علی ہو تو اعلیٰ حضرت سے پوچھے، جب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آپ عریضہ لے کر جائیں گے تو آپ کو جواب مل جائے گا۔ اے دنیا والا سنو، جب زمانے کا مجدد اپنا امامہ رکھ دیتا ہے اعلیٰ نبی کے قدموں پر، تو اس کی شان سمجھ لو، اس کی عظمت کو سمجھو، اس کے ادب کو سمجھو۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آپ عریضہ لے کے جائیں تو معلوم ہو جائے گا اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا تیری نسل پاک میں، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا۔ تو ایسے پھر مرشد مل جائے جو اولاد علی ہو، جو مصطفیٰ کی آل ہو، تو سونے پہ سہاگا ہے نا۔ اللہ اکبر۔ ایسے پیروں کی قدر نہیں کریں گے تو پھر خسارہ کے علاوہ کچھ آنے والا۔ یہ غریب نواز جس کی یہ عظمت، یہ مقام، جب غریب نواز کا مقام کا عالم یہ ہے، تو ان کے دادا، غریب نواز کے دادا مولا علی، مولا حسن، مولا حسین، ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ بولے ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ بھائی میرے، ابھی چند روز قبل، توجہ سے سنیا، چند روز قبل میرے پاس ایک پوسٹر میسج کیے ہمارے جیلانی صاحب قبلہ سید غلام نور جیلانی، ہمارے بڑے بھائی، ایک میسج میرے پاس آیا، میں نے دیکھا ایک پوسٹر ہے، اور فیس بک میں بھی کئی جگہ میں نے دیکھا، اس کا جو ہے ہیڈ لائنز، جو ہیڈنگ اس میں تھا کہ افضلیت صدیق اکبر وہ رد مولائیت ہے نا۔ بڑا افسوس ہوا مجھ کو، بڑا افسوس ہوا۔ کیوں؟ اس لیے افسوس نہیں ہوا افضلیت صدیق اکبر، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اول خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، دوسرا خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ، تیسرا خلیفہ عثمان، چوتھا علی۔ خلافت کی جو ترتیب ہے یہ تو اہل سنت کے نزدیک یہی ہے، لیکن میرے پیاروں، یہ دوسرا والا جو جملہ تھا رد مولائیت، یہ غلط تھا، یہ غلط۔ اگر مجھے کوئی کہتا، میرا نام ہوتا، تو میں کہہ دیتا بھائی اس پوسٹر سے میرا نام ہٹا دو، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا رد مولائیت۔ ارے مولائیت کے تاج تو اللہ کے رسول نے علی کو عطا کی۔ اے لوگوں، جس وقت حجت الوداع کے موقع پر
آخری حج فرما کر مصطفیٰ جب تشریف لا رہے تھے غدیر خم کے موقع پر آپ نے ایک بڑا مجمع تھا، بڑا مجمع، کتنا بڑا مجمع؟ 1.25 لاکھ کا مجمع، یہ معمولی مجمع ہے؟ اس دور میں 1.25 لاکھ کا مجمع۔ اب مصطفیٰ جان رحمت شفیع دو عالم رحمت کون بکا ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، آقا تو عالم غیب ہے نا، حضور کو معلوم تھا کہ ہمارے بعد ہمارے اہل بیت پر ظلم کیا جائے گا، اہل بیت کو تشدد کا نشانہ بنایا جائے گا، چنانچہ ہوا بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں سنو، من کنت مولا ہوں فعلی جو مولا ہوں، یاد رکھنا میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی ہے، یعنی جو علی کو مولا نہیں مانتا تو مصطفیٰ کو مولا نہیں مانتا، تو جس کا مولا علی ہے اس کا مولا مصطفیٰ ہے کہ نہیں؟ ارے مولائیت کے تاج تو مصطفیٰ نے علی کو عطا کیا، رد مولائیت کیسے بن سکتا ہے؟ یہ عنوان تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کوئی اگر اہل سنت میں گھس جائے ہم خود مولائی، میں مولائی ہوں، ہر خانقاہ میں مولائیت ہے، مولا علی کا فیض ہر خانقاہ میں، کوئی خانقاہ نہیں ہو سکتی جب تک کہ مولا علی کا فیض نہ ہو جائے، ان کی خیرات نہ مل جائے۔ مولا علی کے خیرات کے بغیر تو خانقاہ ہی نہیں، خامخواہ ہو سکتی ہے پر خانقاہ نہیں۔ ارے اس علی کی نسبت کو مولائیت کہتے ہیں ہم، مولائیت، اللہ اکبر، بڑا عظیم مقام مولائیت۔ کوئی اگر اہل سنت میں گھس جائے اور وہ یہ کہے کہ ہم اہل سنت ہیں، کوئی کہے کیا ہم اہل سنت ہیں، ہم سنی ہیں، پھر وہ حضور کی شان میں گستاخی کرے، حضور کی شان میں گستاخی کرے، صحابہ کی گستاخی کرے، تو ہم یہ کہیں گے رد اہل سنت کہہ سکتے ہیں ہم؟ اے لوگوں ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہم خود سنی ہیں، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں رد اہل سنت؟ نہیں کہہ سکتے، بلکہ ہم یہ کہیں گے وہ گھسپیٹ ہے، وہ سنی نہیں ہے، وہ سنیت کو بدنام کرتا ہے، سنیت کو بدنام کرتے۔ اسی طریقے سے کوئی اگر اپنی کو مولائی کہے اور صحابہ کی عظمت پر، عظمت کے خلاف بھونکے، صحابہ کے خلاف بھونکے، تو ہم اس کو مولائی مانتے نہیں ہیں، وہ مولائی بن کر، مولائی کے لباس اوڑھ کر وہ مولائیت کو بدنام کرنا، حقیقت میں وہ مولائی نہیں ہے۔ تو محترم اسی طریقے سے ہم کبھی یہ نہیں کہہ سکتے ہر خانقاہ میں مولا علی کا فیض ہے، اللہ اکبر۔ اور ذکر علی کثرت سے کرنا یہ کیا ہے؟ ایک مولانا صاحب کہتے ہیں کہ علی علی کرنا، علی 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 کرنا، کثرت سے کرنا، یہ انسان کو گستاخی صحابہ بناتا ہے۔ بڑا تعجب ہوا، ہم تو چھوٹے عالم ہیں بھائی، ہمیں علم چھوٹا ہے، پر مصطفیٰ کی بارگاہ سے کچھ تو ملا ہے، حدیث تو پڑھے بھائی، ہم ایسا تو نہیں کہ حدیث نہیں پڑھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ اے لوگوں سنو، النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے۔ ارے علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے، یہی وجہ ہے ہم نے صحابہ کرام کو دیکھا علی کے چہرے کو تکتے رہتے۔ ابو بکر صدیق نے ہمیں بتایا اے لوگوں، ہم جو علی کو تکتے رہتے ہیں نا، یہ مصطفیٰ نے فرمایا عبادت ہے، اس لیے عبادت ہے، اس لیے۔ اور اسی حضور نے فرمایا اے لوگوں سنو، صرف علی کے چہرے کو دیکھنا ہی عبادت نہیں ہے، بلکہ ذکر علی کی عبادت ہے، علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ ارے جب ذکر علی عبادت ہے تو کوئی ایک بار علی کہے تو بھی عبادت ہے، کوئی 1000 بار علی کہے تو بھی عبادت ہے کہ نہیں؟ علی علی کرنا، آپ اللہ اللہ کرتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کا ورد پڑھتے ہیں، عبادت ہے کہ نہیں؟ چاہے ایک بار پڑھے چاہے 1000 بار پڑھے، عبادت ہوگی، عبادت ہوگی۔ تو مصطفیٰ کا فرمان تو یہ بتا رہا ہے اے دنیا والو سنو، ذکر علی جتنے کرو گے عبادت ہوتی رہے گی، عبادت ہوتی رہے گی۔ کوئی کہے علی کا ذکر انسان کو کیا کرتا ہے؟ صحابہ کا گستاخ بناتا ہے، تو یہ غلط ہے۔ ہمیں علی کا ذکر تو مصطفیٰ نے فرمایا ہے، اگر
अगर तुम मोमिन को पहचानना चाहते हो तो अली का जिक्र करो। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह तारीखुल खुलफा में फरमाते हैं कि कुन्ना, सहाबा फरमाते हैं, सहाबा किराम का कौल है, कुन्ना नअरिफुल मुनाफिकीना बिबुग़्दिहिम अलिया, हम मुनाफिक को अली के बुग़्ज़ से पहचानते थे। यानी जब डाउट होता कि मोमिन है या मुनाफिक है, जिक्र अली करते, और जब जिक्र अली से किसी की तबीयत अच्छी हो जाती समझ लेते मोमिन है, और कोई भाग जाता, किसी को अच्छा नहीं लगता, रोकना चाहता कि इतना क्यों कर रहे हो, समझ जाते क्या बोले, समझ जाते वो मोमिन नहीं है। मोहतरम, मोहब्बत अली, मोहब्बत अहले बैत, मोहब्बत फातिमा ज़हरा, मोहब्बत हसन, मोहब्बत हुसैन, पंजतन पाक की मोहब्बत क्या है, इनका मुकाम क्या है। गरीब नवाज की बारगाह में आइए, गरीब नवाज की बारगाह में आइए। सबसे पहले इस बात को समझे, आप इस बात को समझे कि मौला हुसैन, इमाम हुसैन को जानते हैं? सर हिला दीजिए भाई। हुसैन को जानते हैं? हुसैन को जानते हैं? इमाम हुसैन से बढ़कर इमाम हसन, समझे आप, इमाम हुसैन से बढ़कर इमाम, आपके बड़े भाई थे, इमाम हसन थे, और इमाम हसन से बढ़कर अली फातिमा थे, है ना। अली फातिमा से बढ़कर मोहम्मद मुस्तफा, है ना। और हुजूर गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आज से तकरीबन 900 साल कबल ऐलान कर दिया, ऐ लोगों सुनो, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन। ऐ लोगों, सिर्फ हुसैन को बादशाही ना समझो, सिर्फ ऐसा नहीं हुसैन सिर्फ बादशाह है, बल्कि हुसैन सरापा दीन है। बोलिए सुभान अल्लाह। हुसैन सरापा दीन है, सरापा इस्लाम है। अगर हुसैन सरापा इस्लाम है तो हुसैन से बढ़कर हसन है, हसन से बढ़कर अली और फातिमा है कि नहीं। तो मोहतरम, ये अहले बैत क्या है। नबी ने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर जमान, हर वक्त सहाबाए किराम के मजमे में हर वक्त अहले बैत को बनवाए हैं, क्योंकि उनको मालूम था हमारे बाद क्या होने वाला था, क्या होने वाला है। कि ऐ लोगों सुनो, जब हुसैन नमाज में आए तो नमाज खराब नहीं होती। जब हसन मुस्तफा नमाज में हो, हसन वहां हाजिर हो जाए नमाज में, तो मुस्तफा रोकते नहीं, बल्कि बाद में भी नहीं रोकते। जब कंधे पे आए तो हुजूर उनको कंधे पे लेके चलते हैं। क्या हम अपने बच्चों को कंधे पे लेके बाजार चलते हैं? नहीं, हमें आर महसूस होती है कि बच्चों को कांधे पे लेके हम बाजार चलेंगे, पर मुस्तफा चलते हैं। और ये ऐलान करते हैं, जब सहाबा कहते हैं, तुम्हारे फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे अजीम सहाबा, कि तुम्हारे ऐ हसन, ऐ हुसैन, तुम्हारा सवारी जो है क्या अजीम सवारी है। मुस्तफा जाने रहमत, नबी फरमाते पलटकर, ऐ मेरे साहबी सुनो, ये ना देखो सवारी कितना अहम है, ये देखो सवार कितना आला है। हर वक्त आपने मनवाया है, ऐ मेरे सहाबा सुनो, तुमसे लेकर क़यामत तक लोगों को मैं पैगाम देना चाहता हूँ, मेरे अहले बैत को मैं किस कदर मोहब्बत करता हूँ। यही वजह है कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी हम तकलीद करते हैं, इमाम आज़म अबू हनीफा, सारी दुनिया इमाम आज़म की तकलीद करता है, इमाम शाफी की तकलीद करता है, सारी दुनिया तकलीद करती है इमाम शाफी की, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल, चार इमामों में से किसी एक इमाम की, बोलिए, तकलीद करती है ना। इमाम आज़म अबू हनीफा को ज़माने में शिया कहा कि नहीं कहा? उनके जमाने में उनको शिया कहा गया कि नहीं कहा गया? तारीख उठाइए, इमाम शाफी को राफ़ज़ी कहा गया कि नहीं कहा गया? इमाम शाफी ने नहीं फरमाया लौ काना रिफ़तन हुब्बु आले मोहम्मद फलियशहद सकलान इन्नी राफ़ज़ी। ऐ लोगों सुनो, अगर अहले बैत की मोहब्बत का नाम राफ़ज़ी है तो मैं राफ़ज़ी हूँ। मतलब क्या? मतलब अहले बैत का जिक्र कसरत से करना ये इमाम आज़म का तरीका था, इमाम शाफी का तरीका था, इमाम मालिक का तरीका था, इमाम अहमद बिन हंबल का तरीका था। अरे जिनको सारी दुनिया फॉलो करती है, उनका तरीका अहले बैत का जिक्र कसरत से करना। लेकिन हर सहाबा हमारे सर और आंखों पर, हर सहाबा की ताज़ीम जरूरी है, वो भी करते थे।
हम भी करते हैं, क्योंकि यही अहले सुन्नत का अकीदा, यही अहले सुन्नत का अकीदा। पर जिक्र ज्यादा, चर्चा ज्यादा अहले बैत का हर दौर में हुआ है और बोलिए होता रहेगा। अल्लाहु अकबर। इमाम शहरस्तानी को उठाइए आप, अल मिलल व निहल को उठाइए। अरे उस दौर में, जिस दौर में अहले बैत के नाम पे नाम रखने वालों को सजा दी जाती थी, अब्बासी जमाने को याद करें आप, अब्बासियों की खिलाफत थी, हुकूमत थी। उस दौर में जब अहले बैत का नाम लिया जाता था, अहले बैत से मोहब्बत की जाती थी, उसको सजा दी जाती थी, सजाए मौत तक दी जाती थी, कैद किया जाता था। उस दौर में इमाम आजम ने इमाम मोहम्मद की बैत की, खुल्लम खुल्ला। ऐ लोगों सुनो, इमाम आजम को समझते क्या हो, मुहिब्बे अहले बैत थे, मुहिब्बे अहले बैत थे। इमाम मोहम्मद कौन थे? इमाम मोहम्मद आप इमाम अब्दुल्ला की औलाद, इमाम अब्दुल्ला के बेटे, और इमाम अब्दुल्ला इमाम हसन मुसन्ना के बेटे, इमाम हसन मुसन्ना इमाम हसन के बेटे, इमाम हसन मौला अली के बेटे। इन अली के औलादों में से इमाम मोहम्मद, उनकी बैत इमाम आजम अबू हनीफा, ये इस किताब में है, इमाम शहरस्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया इसको अल मिलल व निहल के अंदर, कि उनसे बैत की। और इसी अहले बैत की बैत और उनकी गुलामी की वजह से उनको सजाए मौत तक हुई, उनको जेल में डाल दिया गया, उनको जेल में कैद किया गया। और वहां पर और एक बात है, एक मनसब दिया गया था, पूरी तफसील मौजूद है। हकीकतन मनसब बहाना था, उनको सजा देने की वजह थी अहले बैत की मोहब्बत। और इमाम आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप जेल के अंदर शहीद हुए, पर लोगों को एक पैगाम देकर गए, ऐ लोगों सुनो, अहले बैत की मोहब्बत में मर जाना, मिट जाना, कट जाना, लुट जाना, पर जिक्र अहले बैत ना छोड़ना, मोहब्बत अहले बैत को तर्क ना करना। जमाना कुछ भी कहता रहे, कहने की परवाह ना करना। मोहतरम, हर इमामों ने यही तालीम दी हमें और हम इसी तालीम पे चलते हैं। तो अली अली करना ये क्या है? यही अहले सुन्नत है। कुछ लोगों ने इसको किसी और की खाते में डाल दिया, कहते ये अहले सुन्नत नहीं है, ये तो शिया राफजियों का है। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कहने का मकसद ये है, अहले बैत की मोहब्बत बड़ी अजीम शय है, और हुजूर गरीब नवाज की बारगाह से हमें अहले बैत की मोहब्बत का पैगाम मिलता है। पैगाम मिलता है कि ऐ लोगों, अहले सुन्नत के अकीदे पे कायम रहो, और अहले सुन्नत के अकीदा यही है कि अहले बैत का जिक्र कसरत से करो, पर मोहब्बत सबसे करो। कभी भी तराजू लेके ना बैठे, एक पलड़ा में आप अहले बैत को बैठा दे, दूसरे पलड़ा में सहाबा को बैठा दे, ये गलत होगा। हुजूर ने ये तालीम नहीं दी, हुजूर ने ये नहीं सिखाया, हुजूर ने अदब सिखाया है। सहाबा का अदब करो, उनके एहतराम करो, उनको मानो, उनका जिक्र करो, अहले बैत का जिक्र करो, उनका अदब करो, उनको मानो। हुजूर ने ये तालीम दी। बल्कि आखिरी में तो हुजूर ने ये फरमाया, ऐ लोगों सुनो, मैं तुम में दो चीजें, भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं। दे दिया हदीस, तो इसको बताने की जरूरत नहीं आपको, आप सुन चुके हैं। एक कुरान और दूसरा अहले बैत। तो मोहतरम, जो इसे मजबूती से थामे रहेगा वो गुमराह नहीं हो सकता है। कोई कुरान को थामे रहे, अहले बैत को तर्क कर दे तो गुमराह हो जाएगा। कोई कहे हम अहले बैत को पकड़े, कुरान नहीं मानते, वो भी गुमराह। कुरान का भी दामन होना चाहिए और अहले बैत का भी दामन होना चाहिए, वही इंसान गुमराह नहीं हो सकता, क्योंकि फरमाने मुस्तफा है, फरमाने मुस्तफा है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।